اذا السماء انفطرت، اے آسمان تو بھی میری مخلوق ہے، تو بھی مر جا۔ تو آسمان پھٹے گا اور آسمان مر جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اللہ ستاروں کو حکم دے گا تم مر جاؤ، تو ان کو اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اللہ حکم دے گا کہ سمندر مر جائیں، تو اللہ کے حکم پر سمندروں کو بہا دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ آج بھی باقی ہے، اللہ کل بھی باقی ہے، اللہ اس دنیا بننے سے پہلے بھی باقی تھا، اس دنیا کے مٹ جانے کے بعد بھی اللہ باقی رہے گا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ جل شانہ زمین آسمان کو مٹائے گا، مٹانے کے بعد اللہ لپیٹے گا، لپیٹ کے جھٹکا دے گا، اللہ جھٹکا دے کے فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ اعلان کرے گا، ایک جھٹکا، اللہ اس کے بعد اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ اس روح زمین کے لپیٹے کے اندر میں اور آپ بھی موجود ہوں گے، فرعون، قارون، حامان بھی موجود ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ بھی موجود ہوں گے، اور بڑے بڑے وزراء موجود ہوں گے۔ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے گا میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ جو دنیا میں بادشاہیوں کے دعوے کرتے تھے نا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ اللہ پہلا جھٹکا دے گا، اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی جواب نہ دے گا، کوئی یہ الفاظ اٹھانے والا ہی نہ ہوگا کہ بادشاہت کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے۔ سارے خاموش چپ بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائے گا تیسرے جھٹکے کے بعد للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی بادشاہت ہے، آج ایک اللہ کی بادشاہت ہے، اور وہ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ رہنے والا، وہ قائم رہنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین آسمان کا نور ہے۔ اللہ جل شانہ کی طاقت دیکھیے، اللہ کتنی طاقت والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، میرے بندو آسمان کی طرف دیکھو، پھر دیکھتے جاؤ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے، تیرے رب نے کیسا آسمان کو بنایا ہے، کوئی دراڑ بھی نظر نہیں آئے گی۔ تیرے رب کا کمال دیکھ، اور تو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، تو اس رب کا انکار کرتا ہے، تو اس رب کو پیٹھ دکھاتا ہے جو ساری قوتوں کا مالک۔ ان العزت للہ جمیعا، میرے بندو ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، میرے بندو ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور تم اس سے باغی ہو، تم اس کے نافرمان ہو، تم اس کو پیٹھ دکھاتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہمارا علم بہت بڑا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندو تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، تم اپنے رب کا احاطہ بھی نہ کر سکو گے کہ تمہارے رب کا حجم کتنا ہے، تمہارا رب کس نقشے کے اندر ہے، تمہارے رب کا وجود کیا ہے، تمہارے رب کا ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسے ہیں، تمہارے رب کی چال ڈھال کیسی ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق جو ہے، اللہ تو ایسا ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، کوئی گمان اس کو پہنچ نہ سکے، وہ اللہ ہے، کوئی سوچ اس تک جا نہ سکے، وہ اللہ ہے، کسی کے گمان میں بھی اس کا احاطہ نہ ہو سکے، وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، مجھے اور آپ کو
چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ ایک وقت تھا ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ایک وقت آیا اللہ نے حکم دیا باہر آ جا، پھر باہر آیا، تجھے پتہ نہ تھا تو نے کرنا کیا ہے، تجھے پتہ نہ تھا تو نے کھانا کیا ہے، تو نے پینا کیا ہے، تمہارے رب نے کیا کیا، تمہارے ماں کے دل کے اندر تمہاری محبت ڈال دی۔ تو جب بھی روتا تھا تو تمہاری ماں کو پتہ چل جاتا تھا میرا لال بھوکا ہے، میرا بیٹا بھوکا ہے، میرے بیٹا پریشان ہے، اور تمہاری ماں تجھے دودھ دیتی تھی۔ میرے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے رب نے تمہاری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشموں کو جاری کیا اور محدود مدت کے لیے کیا۔ یہ تمہارے رب کی قدرت نہیں؟ اور تمہیں کچھ پتہ نہ تھا، تم تھوڑا تھوڑا اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہوئے، تمہارے رب نے تمہیں سہارا دیا، تمہیں طاقت دی، اور اللہ نے تمہیں تمہارے قدموں پہ کھڑا کیا۔ تم بول نہ سکتے تھے، اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا، اللہ نے بولنا سکھایا، اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ تمہارا وجود کوئی نہ تھا، اللہ نے تمہارا وجود بنایا، تمہاری اوقات کوئی نہ تھی، اللہ نے تمہاری اوقات کو ظاہر کیا کہ تمہاری اوقات ایک نطفہ ہے، اس نطفے کا ایک لوتھڑے کے اندر تبدیل ہونا ہے، اس لوتھڑے میں ہڈیوں کا پرونا ہے، اور اس کے بعد انسان کے اندر روح کا پھونکنا ہے۔ پھر انسان دنیا میں آیا، اس کو طاقت ملتی گئی، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کے اعضاء طاقت پکڑ گئے، اس کی زبان نے بولنا سیکھ لیا، اس کے ذہن میں باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اے میرے بندو تم میرے نافرمان ہو گئے، تم میرے نافرمان ہو گئے، تم مجھ سے منہ پھیرنے والے ہو گئے، تم میری نافرمانی کرنے والے ہو گئے۔ جس رب نے تمہارا وجود نہ تھا تمہیں بنایا، تمہیں دنیا میں چلنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، تیری مددگار تجھے تیری ماں کو بنایا، اس کے دل کے اندر تیری محبت ڈال دی کہ وہ تیرا رونا بھی برداشت نہ کر سکے۔ اے میرے بندے جب تو پھر بڑا ہوا تو میرا ہی نافرمان ہو گیا، تو مجھے پیٹھ دکھانے لگ گیا۔ اللہ جل شانہ کا بندوں کے ساتھ ایک گلہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جب تجھے دنیا والے پکارتے ہیں تو تو کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں۔ اے آدم کے بیٹے جب تجھے تیرا رب پکارتا ہے تو پیٹھ پھیر لیتا ہے، تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو لاغرضی دکھاتا ہے۔ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے، اللہ جل شانہ تو یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف کامیاب ہو کے آ جائے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے، اس دنیا سے بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں، ہمارا بھی نام مٹ جائے گا، ہمارے گھروں میں کسی اور کا بسیرا ہوگا، ہمارے گھروں میں ہمارا نام بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہی مسجد ہے، اس کے اندر کتنے لوگ تھے جو نمازیں پڑھنے والے تھے، آج ان کا نام کون لیتا ہے؟ اسی طرح ایک وقت آئے گا ہم بھی گزرے ہوئے کل کی طرح بھلا دیے جائیں گے، ہمارا تکبر خاک میں مل جائے گا، ہمارا غرور خاک میں مل جائے گا، ہماری اوقات اللہ ہمیں واضح کروا دے گا۔ تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم نے مٹی ہونا ہے۔ یہاں پر تو علم پہ ناز تھا کہ میرا علم بہت، اور آواز پہ ناز تھا، اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی تھی، اس کے اوپر تکبر کرتا تھا، میں بڑی بات کرنے والا ہوں۔ آج بتا آج کیا ہے؟ اس رب کے اختیار کے اندر ہے کہ تمہارا علم اللہ خاک میں ملا دے، اللہ تمہارے علم کو مٹا کے رکھ دے، تمہاری اوقات کو تمہاری حیثیت کو اللہ مٹا کے رکھ دے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم مر جائیں گے،
ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم کندھوں پہ سوار ہو جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم قبر میں رکھ دیے جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ منکر نکیر آ گئے ہیں، اوئے ہوئے اب تو بہت ہم گھاٹے کا سودا دنیا میں کر کے آ گئے، ہم تو ناکام ہو کے آ گئے، ہم نے تو بڑی جو ہے، ہم تو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج ہماری اوقات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، جو ہم نے کیا وہ بھی ہمارا کسی کام کا نہ تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، میرے بندے پڑھ اپنے اعمال نامے کو، دیکھ میں نے کچھ غلط تو نہیں لکھا، کچھ ایسا لکھ دیا ہو کہ جو تو نے نہ کیا ہو۔ بندہ پریشان، اللہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہے، سب کچھ حق لکھا ہے، اللہ میں ہی تیرا نافرمان تھا۔ اور اس وقت آدمی کی ایک تمنا ہوگی، اللہ ایک دفعہ زندگی دے کے دوبارہ بھیج دے، پھر دیکھی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی یہ تو راستہ کوئی اور تھا، کہ ساری زندگی چلتے رہے، موت نے بتایا تم غلط آ گئے ہو۔